جی کیف اور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. چیپٹر ہمارا ہم نے کمپلیٹ کیا چیپٹر 6 کمپلیٹ کیا. آج ہم کرنے جا رہے ہیں چیپٹر 6 کے کویسچنز. لاسٹ لرننگ آبجیکٹیو تھا ہمارا کون سا؟ موڈز آف ڈسچارج آف کانٹریکٹ والا. موڈز آف ڈسچارج آف کانٹریکٹ والا تھا. جو لاسٹ کنسیپٹ ہم نے اسٹڈی کیا تھا اس میں ہم نے جو میوچل کنسنٹ والا تھا وہ پہلے پڑھ لیا تھا. امپاسبلٹی والا ہم نے کل کے لیکچر میں. آج ہم نے اس کے کویسچنز کرنے ہیں اور پھر اس کے بعد ایم سی کیوز ڈسکس کرنا ہے. ایسا ہی ہے, اسٹارٹ کریں. اور ایم سی کیوز کے بہانے ہماری ریویژن بھی ہوتی ہے. آپ کو پتا ہے نا ایم سی کیوز کے دوران میں آپ سے کچھ کنسیپٹس بھی پوچھتا ہوں جو چیپٹر کے دوران میں یوز ہوئے ہیں, تو اسی میں آپ کی انشاءاللہ اسی لیکچر کے اندر کوئی ریویژن بھی ہو جائے گی. اسٹارٹ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ پریکٹس کویسچن کریں گے اور ایم سی کیوز کو اٹمپٹ کریں گے. اسائنمنٹ کوئی نہیں, انجوائے کر یاشی کرے زندگی. لائٹس آف کر دے گا. پریکٹس کویسچنز, کتابیں بند. کوئی اہم چیز, بہت اہم چیز لگے وہ نوٹ کر لیجیے گا, ورنہ آپ کی اٹینشن چاہیے بالکل سامنے, فوکس ہو کے. پہلا کویسچن 8, بریفلی ڈسکس ویدر پرومیسر از ڈسچارج فرام ہز لائبلٹی ان فالوئنگ کیس. ریکوائرمنٹ کو سمجھے, کہتا ہے بتاؤ پرومیسر ڈسچارج ہوا کہ نہیں ہوا, باقی کچھ نہ بتاؤ مجھے. ڈیمیجز پہ ہوں گے نہیں ہوں گے, کانٹریکٹ کا سٹیٹس کیا, صرف ایک چیز بتاؤ, کیا پرومیسر ڈسچارج ہوا ہے کہ نہیں, یعنی کیا اس نے اسٹل اپنی کوئی رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے کہ پوری کر لی ساری. پہلا, اکرم اوز منی ٹو بشیر انڈر اے کانٹریکٹ. اکرم کس نے کس کے پیسے دینے ہیں؟ اکرم نے بشیر کے پیسے دینے. اٹ از ایگریڈ بٹوین اکرم, بشیر اینڈ شازم دیٹ بشیر شال ناؤ ایکسپٹ شازم ایز ہز ڈیٹر انسٹیڈ آف اکرم. یہ تو پوچھا ہی نہیں نوویشن, یہ تو پوچھا ہی نہیں نوویشن. بشیر کی لائبلٹی ڈسچارج, سوری اکرم کی لائبلٹی ڈسچارج ہو گئی. اب اکرم درمیان سے نکل گیا, اب بشیر اور شازم یہ دونوں کے درمیان میں ایگریمنٹ ہو گیا. اب یہ ان کی لائبلٹی ایک دوسرے کا, یعنی ویسے پوچھا نہیں لیکن کنسرٹ بلڈنگ کے لیے بتا رہا ہوں یہ کون سا کیس بنتا تھا ہمارا, آلٹریشن کے نوویشن. نوویشن کیونکہ آلٹریشن میں نئی پارٹیز نہیں ہوتی, نوویشن میں نئی پارٹیز ہو سکتے ہیں. نوویشن کا تو پارٹی ڈسچارج ہو گئی. اس کا مطلب پتہ کیا ہے, اس کا مطلب پتہ کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے اگر اب شازم بشیر کو پیسے نہیں دے گا تو بشیر کس سے پیسے لے گا, کس کے خلاف کیس فائل کرے گا؟ شازم سے ہی. اب اکرم لائبل نہیں ہے. کلیئر ہو گیا کنسیپٹ؟ آگے چلیں. نیکسٹ, اعظم اوز بابر ₹10,000. اعظم نے بابر کے 10,000 دینے ہیں. اعظم enters into an agreement with بابر and gives بابر a mortgage of his یعنی estate of ₹5,000 in place of the debt of ₹10,000. وہ کہتا ہے 10,000 کی جگہ پہ 5,000 کی میری پراپرٹی لے لو, 10,000 کی جگہ پہ 5,000 کی پراپرٹی لے لو. ریمیشن کیا ہے؟ ایکسپٹنگ لیسر اماؤنٹ. تو بتائیے کیا اس میں اعظم کی لائبلٹی ڈسچارج ہو گئی؟ یس. لیکن اس نے تو 10,000 دینا تھا. انہوں نے ایگریمنٹ کر 5,000, انہوں نے کہا مجھے دے دو 5,000 بھی بہت ہے, بھاگتے چور کی لنگوٹی سے نہیں پیسے دے رہا ہوگا. اس نے کہا چل 5,000 ہی دے دے. اس نے کہا 5,000 بھی یہ گھر تمہارے نام کر دیتا ہوں, 5,000 والا نے کہا دے دے. تو یہ کیا ہوا؟ ریمیشن. ٹھیک ہے, اعظم کی لائبلٹی ڈسچارج ہو گئی. ہاں ویسے اگر آپ آلٹریشن کی طرف سوچنا چاہیں وہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ پہلے اس نے, یہ بھی ایک طرح سے آلٹریشن ہی ہے ایک طرح سے, لیکن یہ ریمیشن زیادہ اچھا کنسیپٹ ہے کیونکہ ریمیشن کو اسپیسیفکلی اس سچویشن میں ایکسپلین کیا گیا. لیسر ایکسپٹنگ لیسر اماؤنٹ. شاباش, آگے چلیں. ہاں کہ پرانا ختم ہو گیا, اب جو 10,000 پہلے والا دینا تھا وہ ختم ہو گیا, وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. ہاں دیکھیں کویشچن وہ کیا پوچھ رہا ہے کہ اب اعظم کی لائبلٹی ہے کہ نہیں, یہ پوچھ رہا ہے. وہ ہم سے یہ نہیں کہہ رہا بتاؤ ٹائپ آف چینج کون سا ہے, یہ میوچل ایگریمنٹ ہے کہ ایکچوئل پرفارمنس ہے کہ یہ امپاسبلٹی ہے کہ یہ بریچ ہے, یہ نہیں پوچھ رہا, یہ نہیں پوچھ رہا. کیا پوچھ رہا ہے؟ لائبلٹی ڈسچارج ہوئی. تو وہ ہو گئی ہے, اس سے تو سارے ایگری کرتے ہیں نا. اب ٹائپ کون سی ہے, اس میں شاید کچھ اسٹوڈنٹس کا دوسرے سے کنفلکٹ آئے. زیادہ تر کہہ رہے ہیں ریمیشن کا کیس ہے, کچھ کہہ رہے ہیں سر آلٹریشن کا بھی ہو سکتا ہے, کچھ کہہ رہے ہیں سر ہونے کو تو نوویشن بھی ہو سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا آنسر ہر کیس میں سیم ہے. کیا ڈسچارج ہو گئی؟ ایگریڈ. آگے چلتے ہیں. اجمل اوز بورس ₹10,000 انڈر اے کانٹریکٹ. بارش اوز چندرا ₹10,000. امجد اے بی کا مقروض ہے, بی سی کا, اے نے بی کو پیسے دینے ہیں, بی نے سی کو پیسے دینے ہیں. بی آرڈرز اے ٹو کریڈٹ چندرا ود ₹10,000. بی اے کو کہتا ہے میرے کو پیسے دینے کے بجائے ڈائریکٹ چندرا کو دے دو. کریڈٹ کا مطلب کیا, اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دو. جب کبھی آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلے گا, آپ کہیں پہ جاب کریں گے, مہینے بعد جب آپ کے اکاؤنٹ میں سیلری آئے گی تو بینک کی طرف سے کیا میسج آئے گا؟ آپ کا اکاؤنٹ ڈیبٹ ہوا کہ کریڈٹ. کریڈٹ کا مطلب آپ کے اکاؤنٹ میں پیسہ. جب کوئی پارٹی
کریڈٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ہمیں پیسے وہ لائبلٹی کریٹ کر رہے ہیں اس ٹائم ہمارے پیسے. تو چندرا ڈز ناٹ اسینڈ ٹو دا ارینجمنٹ. چندرا کہہ رہا ہے نا بھیا میں نے اجمل سے نہیں پیسے لینے, میں نے تو بورس سے پیسے لینے ہیں. میوچل کنسنٹ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے بورس اسٹل لائبل ہے کس کو؟ چندرا کو. لیکن اگر چندرا ایکسپٹ کر لیتا تو پھر یہ وہی کیس بن جاتا جو پہلے والا. بورس درمیان سے نکل گیا, چندرا اور اجمل, اب چندرا نے اجمل سے پیسے لینے ہیں, اجمل نے چندرا کو پیسے دینے ہیں. ٹھیک کلیئر. ڈی, Asif promises Binish to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November at her warehouse, and Binish promises to pay for goods on 1st December. Asif does not supply the goods. کیا بینش کی کوئی لائبلٹی ہے؟ بینش کی کوئی لائبلٹی ہے؟ نہیں لائبلٹی. کیوں؟ پرومیزر نے ہی اپنا وعدہ پورا نہیں کیا تو پرومیزی کی بھی ذمہ داری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, ہاں یہ بریچ آف کانٹریکٹ ہے. اب اس میں ڈیمیجز ملیں گے, کس کو ڈیمیجز ملیں گے؟ بینش کو. لیکن کیا بینش کی لائبلٹی ہے؟ نہیں, ہم نے پڑھا تھا نا کہ اگر پرومیزر ٹینڈر کرے سروسز اور ریفیوز کر دیا جائے تو پرومیزر ڈسچارج فرام لائبلٹی, اور اگر پرومیزر ہی اٹیمپٹ نہ کرے, پرومیزر گڈز کو ڈیلیوری نہ کرے تو یہ بریچ آف کانٹریکٹ. کیا پرومیزی اپنا پرومس پورا کرنے کا لائبل ہے؟ نہیں ہے. آپ ہی سی نہ دیں, کالج آپ کو پڑھانے کے لیے لائبل ہے؟ نہیں لائبل. ایک بندے نے اپنا پرومس پورا ہی نہیں کیا, کیا دوسرا اپنا پرومس پورا کرنے کے لیے لائبل ہے؟ نہیں ہے. تو اس کا مطلب بینش کی کوئی لائبل, بینش ڈسچارج فرام لائبلٹی. ٹھیک ہے, لیکن آصف لائبل ہے, ڈیمیجز پے کر رہے گا. کلیئر, آگے چلیں. نیکسٹ زاہد. اب یہ ہائیبریڈ میں سے جواب اس کا آئے گا, ہائیبریڈ والے اسٹوڈنٹ الرٹ ہو جائیں. Zahid promises to sell and deliver 500 bales of cotton on 1st November and Yasir promises to pay for goods on 1st December. Afterwards, Zahid and Yasir mutually decide that the goods shall be delivered in 5 equal installments at Zahid's warehouse. پہلے انہوں نے کہا کہ گڈ جو ہے وہ ایک ساری کی ساری 1 تاریخ کو 1 نومبر کو ڈلیور ہوگی. اب کیا ایگریمنٹ کر رہے ہیں؟ 5 انسٹالمنٹس میں ہوں گی. آلٹریشن ہو گئی. کیا اب کوئی لائبلٹی ہے؟ کیا یاسر زاہد پرومس کر رہا ہے؟ اچھا زاہد اور یاسر آگے پیچھے ہو گئے ہیں, کوئی بات نہیں, کنسیپٹ تو سمجھ لینا آپ نے. اے نے بی سے پہلے وعدہ کیا میں اس ڈیٹ کو تمہارے گھر پہ ویئر ہاؤس پہ چیز سپلائی کروں گا. پہلے وعدہ کیا تھا ساری کی ساری چیزیں اکٹھی سپلائی کرنے کا, پھر وعدہ کیا کر لیا آپ چینج کر کے 5 انسٹالمنٹس میں ڈلیور کیا جائے گا. کون سا کیس ہے؟ کون سا کیس ہے؟ آلٹریشن. ہائیبریڈ والے بھائی بتائیے, کیا جو پہلی والی پارٹی ہے جو پرومیزر ہے جس نے گڈ سپلائی کرنی ہے, جس نہیں اسی کو ہے, کیوں نہیں اسی کو دے مائک, اسی کو دے مائک, کہہ رہا نہیں مجھے میں نہیں پیچھے بھیا بتائیے, کیا پارٹی اپنی لائبلٹی سے ڈسچارج, جو پرانی والی لائبلٹی تھی ساری چیزیں ایک ہی دن سپلائی کرنے والی, کیا اس لائبلٹی سے پارٹی ڈسچارج ہو گئی ہے؟ بتائیے. ہاں جی, ہاں. اب وہ پرانی والی لائبلٹی نہیں رہی, لیکن پرانی لائبلٹی سے ڈسچارج, لیکن اب نیو جو 5 ایکول انسٹالمنٹس میں ڈلیوری کرنی ہے اس کے لیے پرومس لائبل ہے, اس کے لیے لائبل ہے. کلیئر ہوئی یہ بات؟ چلیے شاباش, آگے چلتے ہیں. نیکسٹ ایف, عدیل promises to paint a picture for Salim. Salim afterward requested Adil not to do so. Adil agrees. کیا ہو گیا؟ Rescission through discharge liability discharge. پارٹی نے کہہ دیا, اس نے بھی مان لیا. کلیئر, یہ ہے rescission through mutual agreement. اچھا اگر rescission through by single party ہوتا, یعنی سلیم ریکویسٹ کرتا عدیل کو کہ بھائی اپنی مجھے پکچر چاہیے, لیکن عدیل کہتا نہیں ایگریمنٹ ہو چکا, پکچر تو بتاؤں گا میں. سلیم کہتا مجھے نہیں چاہیے, یہ بریچ آف کانٹریکٹ کا کیس ہوتا. کلیئر, آگے چلتے ہیں. ایچ, اعظم اوز بابر پیز 5000. اعظم نے بابر کے 5000 دینے ہیں. اعظم پیز ٹو بابر, دے دیے. اینڈ بابر ایکسپٹس ان سیٹسفیکشن آف دا ہول ڈیٹ آف روپیز of the whole debt be 2000 paid at the time and place at which rupees 5000 were payable. اچھا یعنی 5000 دینے تھے, یہ اسکول سٹاف ختم, یہاں پہ سینٹینس ختم ہو گیا تھا, لیکن اس نے دیے 2000 ان فل سیٹسفیکشن.
इन फुल सेटिस्फेक्शन 2000 दिए, तो बताइए क्या उसकी लाइबिलिटी पूरी खत्म हो गई? डिस्चार्ज फ्रॉम लाइबिलिटी कैसे खत्म हो गई? 5000 देना था। रिमिशन में यही तो होता है, लेसर अमाउंट फुलफिल कर ली जाती है। ठीक है, ये रिमिशन का केस है, लाइबिलिटी डिस्चार्ज। क्लियर? आगे चलते हैं। आई अनम ओव्स बिलाल ₹5000, सुहेल pays to Bilal ₹1000 and Bilal accepts them in satisfaction of his claim on Anam। यानी थर्ड पार्टी ने पेमेंट कर दी है और वो सारे क्लेम की सेटिस्फेक्शन में इसको एक्सेप्ट कर लेता है। क्या हुआ जी? बिल्कुल। अब अनम की कोई लाइबिलिटी नहीं, अनम इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। अनम की कोई लाइबिलिटी पे कर, हालांकि पैसे कम दिए गए, ये भी पॉसिबल है, किसी और ने दिए, ये भी पॉसिबल है। कंसीडरेशन का असूल है ना कि वो थर्ड पार्टी की तरफ से भी कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, कंसीडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, पढ़ा था ना जी? ये रिमिशन का केस है, रिमिशन का 5000 की जगह पे 1000 की सेटलमेंट हो रही है। जे अहमद ओव्स रिजवान अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट अ सम ऑफ मनी द अमाउंट ऑफ व्हिच हैज नॉट बीन ascertained। Ahmad without ascertaining the amount gives to Rizwan and Rizwan in satisfaction thereof accepts the sum of ₹20,000। नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई एम्प्लॉय काम कर रहा होता है ना कहीं, उसको साल के बाद मिलता है बोनस। ये नॉर्मली कंपनीज में प्रैक्टिस है, साल के बाद बोनस मिलता है, लेकिन बोनस कितना मिलेगा डिसाइड होता है साल के बाद। ये बोनस एम्प्लॉयज को क्यों मिलता है भला? सीनियर एम्प्लॉयज को, क्योंकि सारा साल उन्होंने अच्छा काम किया होता है। अगर 8 महीने बाद एक एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए, क्या उसे बोनस मिलना चाहिए? मिलना तो चाहिए, लेकिन क्या पूरे साल का? 8 महीने का। अब उसे क्या कहें कि यार ऐसा करो, साल पूरा होने दो फिर छोड़ के चले जाना? नहीं, जिसने जाना होता है वो तो कहता है मैं कल का जाता आज जाऊं। तो फिर क्या कहते हैं, फिर उसे कहते हैं अच्छा ऐसे करो, एक ऑप्शन देते हैं कि साल बाद जब साल पूरा हो तो आ जाना, जितना एनुअल बोनस बनेगा उसका 8 महीने कैलकुलेट करके तुम्हें दे देंगे। अगर तो वो बंदा पाकिस्तान में अगली जॉब कर रहा है तो वो तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर वो बाहर कहीं जा रहा है तो क्या कहेगा? क्या कहते नहीं, अभी कहेंगे अभी तो अमाउंट सर्टेन ही नहीं हुई। वो क्या सर्टेन को गोली मारो, अंदाजा लगा लो कितने हैं, जितने भी आते हों, आ ही रहे हैं ना कोई, तो अंदाजा लगा के दे दो। अगर अंदाजा लगा के उसे पेमेंट कर दी जाए इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ हिज अमाउंट, तो क्या बताइए अब जो उसकी लाइबिलिटी पूरी डिस्चार्ज होगी कि नहीं? अब बाद में चाहे अमाउंट कम ज्यादा जो मर्जी होती रहे, जब सर्टेन होगी अमाउंट पे कर दी तो सो पे कर दी, क्योंकि उसके कहने के मुताबिक पे की गई है। तो इस केस में भी लाइबिलिटी डिस्चार्ज। के अशरफ ओव्स हबीब ₹20,000 एंड इज आल्सो इंडेटेड टू अदर क्रेडिटर्स। अशरफ ने हबीब के भी पैसे देने हैं और कुछ दूसरे लोगों के भी पैसे देने हैं। Ashraf makes an arrangement with his creditors including Habib to pay them a composition of 50% upon their respective demand. Ashraf pays ₹10,000 to Habib. Ashraf सारे लोगों से ये कहता है भाईजान मैं सारे पैसे नहीं दे सकता, आधे पैसे दे सकता हूँ, मंजूर है तो बोलो अभी देता हूँ पैसे। एग्री करके सारे एग्री करके अब अशरफ ने हबीब को 10,000 दे दिए, जो कि उसका 50% बनता था जितने पैसे उसको देने थे। बताइए क्या ये वैलिड लाइबिलिटी सेटलमेंट हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल, ये लाइबिलिटी सेटल्ड हो चुकी है। हाँ, ये रिमिशन वाला केस के क्लियर। नेक्स्ट, अदील कॉन्टैक्ट्स विद साजिद टू रिपेयर साजिद हाउस। साजिद निग्लेक्ट्स और रिफ्यूज टू पॉइंट आउट टू अदील द प्लेसेस इन विच हिज हाउस रिक्वायर्स रिपेयर। वो बताते हैं कि रिपेयर किसको करवाना। ये केस कौन सा भला? प्रॉमिसिंग निग्लेक्ट्स। ये एक तरह से वैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस है, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसको म्यूचुअल कंसेंट में इसको डिस्कस किया है तो हम भी इसको म्यूचुअल कंसेंट में ही इस पॉइंट को इंक्लूड करते हैं। लेकिन बहरहाल आए जहां मर्जी, इससे फर्क नहीं पड़ता। असल चीज जिससे फर्क पड़ता है वो रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट क्या है बताइए? क्या जो अदील है, अदील क्या ये स्टिल लायबल है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के लिए? लाइबिलिटी डिस्चार्ज हो गई, यस। अब उसे मजीद अदील लायबल नहीं है काम करने के लिए। हाँ, अदील डैमेजेस क्लेम कर सकता है, लेकिन वो यहाँ पे उसने पूछा ही नहीं, इसलिए हम भी उसको लिखने की जरूरत नहीं है। M. Arsalan agrees with Habib to discover treasure by magic. जादू से खजाना इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, इसको क्या कहेंगे? वाइड एब इनिशियो, वाइड एग्रीमेंट या वाइड एब इनिशियो। And a music hall was rented out for a series of concerts. The hall caught fire before the date of first concert. एग्रीमेंट कर लिया, बाद में आग लगी। यहाँ पे आग बताइए एग्रीमेंट से पहले लगी है कि बाद में लगी है? बाद में लगी है आग। एग्रीमेंट, तो ये कौन सा केस है? सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी।
सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कौन सा केस है? डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। क्लियर हो गया ये? खुद से लगाई हुई आग फिर भी सब्जेक्ट मैटर तो डिस्ट्रॉय हो गया, फिर भी सब्जेक्ट मैटर तो डिस्ट्रॉय हो गया। खुद से आग लगाई हो फिर भी सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय, तो इम्पॉसिबल। तो हाँ, उस सूरत में डैमेजेस पे करने पड़ेंगे। अब उस सूरत में क्या करना पड़ेगा? एल में क्यों डैमेजेस पे करने पड़ेंगे? और भाईजान उसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि रिपेयर करवाना है, और बाद में एग्रीमेंट करने के बाद बता ही नहीं रहा कि रिपेयर कौन सा हिस्सा करवाना है। हाँ, तो अदील कहेगा भाईजान मैं रिपेयरिंग का सामान ले आया हूं, मैं तो बंदे ले आया हूं, अब आप रिपेयर नहीं करवा रहे। जी हाँ, अदील के लिए कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल होगा, वो रिसेंड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, लेकिन बेहतर है कि वो ना ही समझे। बेहतर क्या है कि वो साजिद की तरफ से ना ही समझे। बाज़ औक़ात क्लियर नहीं होता क्योंकि बंदा किसी को ना करे, ठीक है, क्लियर नहीं होता, उसके एक्ट्स होते हैं ना, इम्प्लाइड हो जाता है। तो मुझे हमेशा ये एग्जांपल डिस्कस, मुझे मूवी का सीन याद आ जाता है। वो चूड़िया फिल्म आपने शायद ना देखी हो, देखिए। हाँ, उसमें एक होता है गांव का नाई और एक होता है चौधरी। तो नाई का बेटा जो है ना, वो नाई अपने बेटे का रिश्ता लेके चौधरी के घर जाता है, और चौधरी उसके ऊपर छोड़ देता है कुत्ते। कुत्ते जब अपनी तसल्ली वसल्ली कर लेते हैं ना, तो उसके बाद घर जाने से पहले नाई जो होता है चौधरी से कहता है, अच्छा चौधरी साहब फिर मैं ना ही समझा। तो कोई कसर रह जाती है इसके बाद। तो जब उसने कहा निगलेक्ट कर दिया, ठीक है, बता ही नहीं रहा, तो फिर क्या ना ही समझे ना समझ लेनी चाहिए अब कि अगले दिन फिर आ जाना चाहिए पूछने के लिए। नहीं, अगले दिन फिर नहीं आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट एम, अरसलान एग्रीज विद हबीब टू डिस्कवर, ये तो हो गया ना, ये भी भाई हो गया। ओ आतिफ एग्री टू सिंग ऑन स्पेसिफाइड डे, आतिफ फेल सीरियसली इल एंड कुड नॉट परफॉर्म ऑन दैट डे। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। ये क्या था? डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, याद है? डेथ आर, ये पर्सनल इनकैपेसिटी का केस है। डॉक्ट्राइन, कल इधर बैठे थे भाई जी ने पूछा डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन किधर गए हैं? वो डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसी चीज का नाम था ना। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? क्लियर? आगे चलें। पी, जाहिद कॉन्ट्रैक्ट्स टू टेक इन कार्गो फॉर यासिर एट ए फॉरेन पोर्ट। Zahid's government afterward declares war against the country in which the port is situated. Declaration of war supervening impossibility होता है। Parties discharge from liability. Yes. Q. Alex and Boris contract to marry each other. Before the time fixed for the marriage, Alex goes mad. पागल। Doctrine of frustration. Personal incapacity. R. Asim agreed to supply gold with a specified time. He failed to supply in time because of government's restriction on the transport of gold from Collieries? कानकुन होते हैं, कानकुन ये किसी जगह का नाम है, कोयले की कान। उसने कहा सोने की कान, सोने की कान से अब आप सोना ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया। तो क्या हो? इलीगैलिटी ड्यू टू चेंज ना। क्या अभी भी कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो सकता है? एक दिन गवर्नमेंट कंप्लीट बैन लगा। अच्छा मुझे बताइए, फर्ज कीजिए आपने फैसलाबाद के ताजिर के साथ एग्रीमेंट किया कि लाहौर से कुछ बाइसिकल्स आप फैसलाबाद भिजवाएंगे। गवर्नमेंट ने कानून पास कर दिया लाहौर से कोई साइकिल फैसलाबाद नहीं जाएगी। बताइए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि डिस्चार्ज हो गया? गलत, सस्पेंड हो गया। नहीं, लाहौर से साइकिलें फैसलाबाद नहीं पहुंचाई जा सकती, कसूर से तो पहुंचाई जा सकती हैं, सियालकोट से तो पहुंचाई जा सकती है, मुल्तान से तो पहुंचाई जा सकती हैं। तो जब अल्टरनेट रूट्स अवेलेबल हों तब कॉन्ट्रैक्ट वाइड नहीं होता, ये ज़हन में रखिएगा। एक एग्रीमेंट किया था, इंटरनेशनल एक एग्रीमेंट था, उसमें नहर सुइज आपने सुना हुआ है, वो ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती है, तो उसके जरिए से कुछ चीजें किसी दूसरे मुल्क पहुंचानी थी। इसके अलावा एक दूसरा रूट भी है समंदर का, लेकिन वो बड़ा दूर से पड़ता है, घूम के आना पड़ता है, उसके खर्चे काफी बढ़ जाते हैं। वहां पे कुछ अरसे के लिए आपको याद होगा कि वो ब्लॉक हो गई थी जगह, और वहां से वो जहाज नहीं गुजर सकते थे। क्या वो ब्लॉक हो गया? या फर्ज कीजिए गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया वहां पे, गवर्नमेंट ने कहा कि यहां से अब कोई भी जहाज नहीं निकलेगा। क्या जो एग्रीमेंट उससे पहले हुए थे कि दूसरे मुल्क में चीजें पहुंचानी है वो वाइड हो गए? नहीं, यहाँ पे लॉ ने रूलिंग दी वो वाइड नहीं हुए, क्योंकि अल्टरनेट कोर्स अवेलेबल है जिसके थ्रू डिलीवरी की ट्रांसपोर्ट की जा सकती है।
حالانکہ وہ مہنگا پڑے گا, حالانکہ اس سے پھر کانٹریکٹ میں نقصان ہوگا. لیکن یاد رکھیں یہ امپاسبل نہیں ہے. جب آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ روٹ اویلیبل ہونا تو گورنمنٹ کی کوئی پارشل امپاسبلٹی, اب یہ پارشل امپاسبلٹی کا کیس ہے نا, ایک سائڈ سے آپ چیزیں ڈلیور کروانا آپ کے لیے امپاسبل ہو گیا لیکن دوسرا راستہ کھلا ہے, لیکن دوسرے راستے سے جائیں گے نقصان ہوگا کانٹریکٹ پہ. لیکن یہ جو کمرشل امپاسبلٹی ہے وہ کانٹریکٹ کو ختم نہیں کرتی. لا نے کہا یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے, اب آپ چاہے دنیا کے جس مرضی رستے کے ذریعے سے چیزیں پہنچائیں, اور کوئی سمندری راستہ نہیں ہے, ہوائی جہاز کے ذریعے سے پہنچائیں. ہوائی جہاز کے ذریعے سے ٹرانسپورٹیشن بہت مہنگی پڑتی ہے, لیکن انہوں نے کہا کانٹریکٹ جو آپ نے ایگریمنٹ کیا ہے وہ تو پورا کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی کسی ایک طریقہ کار سے گولڈ آپ ٹرانسپورٹ نہیں کر سکتے کان وغیرہ سے, لیکن مارکیٹ سے تو گولڈ حاصل کر کے ٹرانسپورٹ کر سکتے ہیں. مارکیٹ سے گولڈ, ہاں کویسچن میں یہ کلیئرلی نہیں لکھا ہوا ہے, تو یہ ہمیں تھوڑا کامن سینس نہیں پتا کہ گولڈ دوسرے سورسز سے بھی مل سکتا ہے. اوپن مارکیٹ, یہ ڈیفیکلٹی آف پرفارمنس کا کیس ہے, ہاں ڈیفیکلٹی کا ہے, لیکن یہ ڈیفیکلٹی امپاسبل نہیں بناتی. دیکھیں میں نے آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, آپ نے کوئی چیز مجھے سپلائی کرنی ہے, مجھے اس سے کوئی قرض نہیں, آپ کیسے کہاں سے حاصل کرتے ہیں اس کو, چاہے آپ کا بزنس کوئی بھی ہو. ہاں بازار سے لے کے دے سکتے ہیں, دے بالکل مہنگی پڑے گی لیکن لے کے دے سکتے ہیں. اگر ہر چیز کا کوئی آلٹرنیٹ اویلیبل ہے تو آپ کو پھر ہر چیز پہ ہی یہ رول لگانا پڑے گا. یہ پارشل امپاسبلٹی میں آئے گا یا ڈیفیکلٹی میں, پارشل امپاسبلٹی میں بھی آ سکتا ہے یا ڈیفیکلٹی آف پرفارمنس میں بھی آ سکتا ہے. ہاں اگر اسپیسیفائی ہوتا کہ اس کان سے ہی گولڈ ایکسٹریکٹ کیا جائے گا اس صورت میں وائڈ ہو جاتا, وہ میں ایگری کرتا ہوں, پھر اس صورت میں وائڈ ہو جاتا. کل جو رائس کی ایگزامپل دی تھی سر, وہ بھی تو الٹرنیٹ روٹ سے ہم لے سکتے ہیں نا, کہ اگر رائس کی پابندی لگا دیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے, رائس کی پابندی لگا دی جائے کہ امپورٹ نہیں ہوگا, ہاں بالکل بالکل, اس میں بھی یہ کیس اپلائی ہو سکتا ہے کہ ایک پروونس سے دوسرے پروونس میں نہیں جائے گا. تو اگر تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ اسی پروونس کا رائس ہوگا, پھر وہ ختم ہو گیا ایگریمنٹ. اور اگر جنرل رائس کا ایگریمنٹ کیا گیا تھا تو پھر کسی دوسرے روٹ سے آپ کو سپلائی کرنا ہوگا. یہ یعنی ان شارٹ اگر آپ ایک کانٹریکٹ کو ڈفرنٹ ویز میں پرفارم کر سکتے ہیں اور ایک راستہ ختم ہو گیا تو یاد رکھیے آپ کو اسٹل وہ کانٹریکٹ پرفارم کرنا پڑے گا. نہیں, ایلین اینیمی کو لا نے اس لیے منع کیا, ان کا کویشچن یہ ہے کہ سر ایلین اینیمی کا تو ایگریمنٹ پھر کبھی وائڈ نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ اگر پاکستان کی انڈیا کے ساتھ فار ایگزامپل اگر جنگ ہوتی ہے تو ہم رشیا والی سائڈ سے انڈیا میں سپلائی بھجوا سکتے ہیں, لیکن وہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گورنمنٹ دونوں طرح سے منع کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان اور اسرائیل ان کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی. یہ ایلین اینیمی کی ایگزامپل, اس کو پرماننٹ ایلین اینیمی ہے, اس کی ٹریڈ نہیں ہو سکتی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میڈ ان اسرائیل کوئی چیز چائنا کے ذریعے سے بھی آ سکتی ہے. پاکستان میں ڈائریکٹ اسرائیل سے امپورٹ بھی منع ہے, اور ہر وہ چیز جو اس کا اوریجن اسرائیل ہے وہ کسی بھی ملک کے ذریعے سے پاکستان میں اس پہ بھی بین ہے. ٹھیک ہے, تو ایلین اینیمی کے کیس میں وہ کسی دوسرے ملک کے ذریعے سے بھی اگر چیزیں آ جائیں اس پہ بھی بین ہے. یہ والا کیس کانٹریکٹ انلیگل ڈیو ٹو چینج آف لا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ یہ ابھی کمپلیٹلی انلیگل نہیں ہے, یہ پارشل ہے. آپ کے پاس اگر دیکھیں اس میں اس نے کلیئر نہیں کیا کہ الٹرنیٹ کورس آف ایکشن اویلیبل ہے کہ نہیں, میں اس سے ایگری کرتا ہوں, اس سے میں ایگری کرتا ہوں. لیکن اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر الٹرنیٹ کورس آف ایکشن اویلیبل ہے, اگر الٹرنیٹ سورسز سے سپلائی دی جا سکتی ہے تو پھر یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے, اور اگر کوئی الٹرنیٹ سورس اویلیبل نہیں ہے تو پھر یہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا. تو کرنا پڑے گا نا, اگر کانٹریکٹ کیا ہے کولا سپلائی کرنا ہے, ہماری اپنی کان تھی, ہم نے ایگریمنٹ کیا بھائی نکال کے کولا سپلائی کریں گے, ہماری کان بند ہو گئی, مزدور اس کے نیچے آ کے 5 دب گئے, فی الحال کان بند پڑی ہے, لیکن اس کا یہ مطلب یہ امپاسبل ہو گیا کانٹریکٹ. آپ کسی دوسری کان سے کوئلہ یا کسی دوسرے بندے سے کوئلہ خرید کے وہ سپلائی کریں گے. سبجیکٹ میٹر ڈسٹرائی ہو گیا. سبجیکٹ میٹر آپ یہ اچھا آپ ایگزامپل سے رگڑ رہے ہیں ایگزامپل کو, میں دیکھا پیچھے 5 منٹ سے ایگزامپل سے دوسری یہ کہہ رہے ہیں بھائی جان سر یہ تو پھر سبجیکٹ میٹر ڈسٹرائے ہو جائے گا. وہ سبجیکٹ میٹر دنیا میں سبجیکٹ میٹر کیا ہے؟ کوئلہ کے ہماری کان کا کوئلہ, کوئلہ سبجیکٹ میٹر کیا, یہ کانٹریکٹ میں لکھا ہوتا ہے ویسے کیا ہے کوئلہ. تو کیا دنیا میں سارے کوئلے ڈسٹرائے ہو گئے ہیں؟ نہیں نا.
اگر سبجیکٹ میٹر ہماری کان کا کوئلہ ہوتا نا تو پھر اب جب میں نے ایگریمنٹ کیا نا میری والی گاڑی سیل ہوگی تو پھر وہ میری والی گاڑی کا ایگریمنٹ ہے. اگر میں نے ایگریمنٹ یہ کیا ہو نا کہ کوئی بھی گاڑی سیل کر دوں گا تو پھر میرے پاس جو گاڑی ہے وہ ڈسٹرائے ہونے سے ایگریمنٹ وائڈ نہیں ہوتا, وہ دوسری گاڑی میں خرید کے دے دوں گا. لیکن اگر ایگریمنٹ جو اس نے کیس اسٹڈی میں کہا ہوتا ہے کہ ایک ہی کار بیچی جائے گی, ٹھیک ہے, ایک ہی کار, اس نے یہ نہیں کہا ہوتا ایک کار, اس نے کہا ہوتا ایز کار, ایز کار. تو اس صورت میں اگر ایز کار ڈسٹرائے ہو جائے تو کانٹریکٹ وائڈ. اب بھائی رہ گئے تھے, بھائی آپ بھی اپنا حصہ ڈال لیں. کون سی چیز بنا کے بیچ رہے ہیں نان؟ نہیں بھائی, نا بھائی ایگزامپل نہیں, کنسپٹ. ایگزامپلز اہم نہیں ہوتی, کنسپٹ اہم ہوتا ہے. وہ سمپل ایگزامپل کے ذریعے سے کنسپٹ ڈسکس کر رہے ہیں. جی جی کبھی کبھی نکل جاتا ہے سر. نہیں وہ تندور خراب ہو گیا نا, تو میں نے تندور خراب پہ میں ذرا امیجن کر رہا تھا کیسے خراب ہوا ہوگا. ہاں کہیں اور سے نام لے کے دے سکتے ہیں. اس کیس میں بھی یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ لیگل نہیں ہوا, حالانکہ تندور ڈسٹرائے ہو گیا تندور, لیکن وہ تو ہم وہ چونکہ پروڈکٹ کسی الٹرنیٹ سورس سے سپلائی کر سکتے ہیں تو کانٹریکٹ ویلڈ رہے گا. لیکن اگر اس نے کہا کہ بھائی تمہارے تندور کا ہی نان چاہیے, ایگریمنٹ یہ ہوا, اس صورت میں پھر یہ لیگل ہو جائے گا اور کانٹریکٹ وائڈ ہو جائے گا. بھائی کلیئر؟ ایک منٹ ہے. آپ آئے کالج میں ایڈمیشن لیا, آپ نے کہا میں نے کسی ایک, فرض کیجئے کہ کوئی اکاؤنٹنگ کے ٹیچر ہیں وہ بڑے مشہور ہیں. دو آپشنز ہیں. پہلی آپشن وہ سمجھ لیجیے مسٹر اے ہیں, کوئی مسٹر, پہلے کالج آ کے کہیں میں نے اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے. دوسری آپشن کالج آ کے میں نے مسٹر اے سے اکاؤنٹنگ پڑھنی ہے. یہ دونوں طرح کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں, ذہن میں رکھیے گا. مسٹر اے سے دونوں کو مسٹر اے کی کلاس میں ایڈمیشن دے دیا گیا. بعد میں مسٹر اے بیمار ہو گئے کسی وجہ سے, وہ آپشن اویلیبل نہیں ہے. کالج نے مسٹر بی کو اپوائنٹ کر دیا پڑھانے کے لیے. بتائیے ایک کیس میں یہ کانٹریکٹ ڈسچارج ہوا, ایک میں نہیں ہوا. کس کیس میں؟ مسٹر اے والے کیس میں, کیونکہ اس نے اسپیسیفکلی کہا تھا کہ میں نے مسٹر اے سے پڑھنا, جو پہلے والا اسٹوڈنٹ تھا. دوسرے والے کیس میں نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا تھا اکاؤنٹنگ پڑھنی. ہم کہیں گے بھائی تیرے کو اکاؤنٹنگ سے غرض ہے, اے پڑھا ہے, بی پڑھا ہے, سی پڑھا ہے, اس سے کیا؟ ہمارا تمہارا تو یہ ایگریمنٹ ہوا ہی نہیں کہ مسٹر اے ہی پڑھائیں گے. کلیئر ہوئے؟ اسی طرح ایگزامپل, اگر آپ کی پروڈکٹ جو سیل ہو رہی ہے اس میں آپ نے اسپیسیفائی کر دیا کہ کون سی پروڈکٹ ہوگی, وہ ڈسٹرائے ہو جائے تو پھر کانٹریکٹ ختم ہوا. لیکن اگر وہ اسپیسیفائی وہ جنرل نیچر کی ہے تو اس صورت, اور مارکیٹ میں اور بھی پروڈکٹ ویسے موجود ہے, تو اب کی بار اس پروڈکٹ کے ڈسٹرائے ہونے سے فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے؟ میری دکان پہ ایک موبائل, آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, گولڈ سے بات گو کے کہاں سے کہاں نکل. اجے اے فرنیچر ریٹیلر ایگری ٹو سپلائی سرٹن فرنیچر ٹو سنجے ایٹ این ایگریڈ ریٹ. Afterwards there was a sharp increase in the rates of the timber and rates of wages. Since it was no longer profitable to supply at the agreed rate, Ajay did not supply. کیا Ajay discharged from liability ہوا؟ میں still liable ہے. کیوں؟ یہ commercial impossibility is not supervening impossibility. Commercial impossibility is clear ہو گیا. T. Alex entered into contract with Boris for the sale of goods to be manufactured by Catherine, a manufacturer of those goods. Catherine did not manufacture those goods. Alex نے بورس کے ساتھ ایگریمنٹ کیا مجھے کچھ چیزیں دو, وہ چیزیں کیتھرین بناتی ہے. بورس اسٹل لائبل ہے. یہ سپر ویننگ امپاسبلٹی تو نہیں ہے. تھرڈ پارٹی کا ڈیفالٹ سے مین کانٹریکٹ پہ فرق نہیں. Default of third party is not supervening impossibility. Default of third party is not supervening impossibility. یہ کلیئر ہوا؟ یہ جو بھائی سو رہے ہیں ان سے پوچھئے, 3-4 ایک لڑ ہو گئے 3-4. یہ بھائی آگے آئیے, یہ مائک والے تو نہیں سو رہے, یہ مائک والے بھائی, ہاں جی آگے آ جائے, شاباش شاباش شاباش. یہ بھائی سپر ویننگ امپاسبلٹی کے کیسز بتا دیں. یہ فیمیل سائڈ سے, انہوں نے بھی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے. ہاں جی بالکل جی پوچھے. ہاں جی اب بتائیے سپر ویننگ امپاسبلٹی کے کیسز بتائیں. سر ایگزامپل انکلوڈنگ ہے, آپ کے ایگزامپل جس میں سپر ویننگ امپاسبلٹی کاز نہیں ہوتی. ٹھیک ہی بتایا ہوگا. اگلی ایگزامپل,
अगली एग्जांपल जी जी एग्जांपल बताई थी आपने. सर मैं यही पूछ रही हूँ एग्जांपल कॉजिंग सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी. Causing supervening impossibility. शाबाश. Destruction of subject matter. डेथ ऑफ पर्सनल इनकैपेसिटी या टू इनएबिलिटी, जिसको हम फ्रस्ट्रेशन ऑफ डॉक्ट्राइन भी कहते हैं. ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन यानी डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी. शाबाश शाबाश शाबाश. अच्छा ये वाला कौन सा केस है? ये वाला, ये डिफॉल्ट ऑफ थर्ड पार्टी वाला केस है. इसमें सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगी क्या? नहीं होगी. शाबाश. You Austin agreed to supply to Bashir certain goods to be imported from America. The goods could not be imported due to riots in that country. दंगा फसाद हो गया. पॉलिटिकल अंदर स्टिल लायबल है. स्ट्राइक से कोई गड़बड़ तो नहीं होगी? बिल्कुल. कॉन्ट्रैक्ट स्टिल वैलिड. ऑस्टिन अभी भी लायबल है, और अगर वो ड्यू डेट पे चीज सप्लाई नहीं करता तो वो डैमेजेस पे करेगा. हालांकि आपके समझ में ये बात आ रही हो कि इसमें ऑस्टिन का कसूर तो नहीं है. हाँ, अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट में एग्री कर लिया गया हो कि कुदरती हादसात की सूरत में, आफात की सूरत में, दंगे फसाद की सूरत में ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा तो उस सूरत में वैलिड नहीं रहता. आपको अगर आपको एक टिप बता दूं प्रैक्टिकली, इंश्योरेंस होते हैं ना, इंश्योरेंस में क्लास ये लिखी जाती है कि भाई अगर अचानक ये आग वगैरह लगती है ना, हम आपको कवरेज देंगे, लेकिन अगर कोई दंगा फसाद होता है और उसमें आपकी प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल लिखा होता है इसमें, तो उस सूरत में ये क्लास एप्लीकेबल नहीं होगी. इसी तरह किसी की जो लाइफ इंश्योरेंस होती है उस पर लिखा होता है कि अगर इसने सुसाइड किया ना तो फिर ये एग्रीमेंट एप्लीकेबल नहीं. तो आप कुछ एग्रीमेंट में ये लिखवा सकते हैं कि इन केसेस, लेकिन अगर नहीं लिखवाया हुआ फिर ये जो लॉ ने कहा ये रूल अप्लाई होगा. क्या दंगा फसाद हो, लॉकडाउन हो, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती. हाँ, सिर्फ अमेरिका से. उसने लिखा हुआ है ना फ्रॉम अमेरिका, तो इसका मतलब वो सिर्फ अमेरिका से इंपोर्ट करवा रहा है. एग्री हुआ है जी? बिल्कुल. HB agreed to let out a boat to Harry for viewing a naval review on the occasion of coronation of King Edward VII, यानी जो ताजपोशी होती है बादशाह की. उसने एक बोट रेंट आउट की, क्या देखने के लिए? बादशाह की ताजपोशी बारादरी में थी, दरिया रावी के दरमियान में बारादरी, उधर बादशाह के. उसने बोट दी, उसने कहा ताजपोशी देखने के लिए जाऊंगा, और टू सेल अराउंड द फ्लीट, और उसने कहा रावी का चक्कर भी लगाऊंगा मैं. Owing to the किंग बीमार हो गया, नेवल रिव्यू ऑफ वाज अबंडन्ड ड्यू टू फ्लीट वाज असेंबल्ड. अब वो ताजपोशी नहीं हो रही. द बोट देयरऑफ कुड बी यूज्ड टू सेल अराउंड द फ्लीट, लेकिन जो बोट थी वो सैर व तफरीह के लिए इस्तेमाल हो सकती थी. बताइए, ताजपोशी के लिए बोट बुक की थी, पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. ठीक है, स्टिल लायबल है ये बोट को लेने के लिए. सर जी पहले वाले में एग्रीड किया उसने फ्रॉम अमेरिका, सिर्फ अमेरिका से, तो अमेरिका में ही एहतिजाज हो. अच्छा, सेकंड वाले क्लियर हो गया? बोट वाली कहानी क्लियर हो गई. वी वाली देखा, पहले वाले में फंसे हैं, अब दूसरे वाला भाई ने सुना ही नहीं. अब मैं पहले वाला समझा दूंगा तो फिर आगे चलेंगे भाई, कहेंगे दूसरे वाला भी. तो जहां पे प्रॉब्लम आ रही हो ना उसको नोट करके छोड़ देना चाहिए. ठीक है, पहले वाले में अमेरिका का वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब है गुड्स लाजमी है अमेरिका से ही है. तो डिस्चार्ज हो जाएगा वो तो. और नहीं डिस्चार्ज हुआ, क्यों डिस्चार्ज हो जाएगा? दंगे फसाद सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती. सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी याद है किन केसेस में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एप्लीकेबल नहीं होती? बस लॉकआउट वो भी बताया जो भी बताया. जब तक कंसेप्ट याद नहीं होंगे केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी. जब तक कंसेप्ट याद नहीं होंगे केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी. जब तक कंसेप्ट याद नहीं होंगे केस स्टडी सॉल्व नहीं होगी. इस क्वेश्चन में नॉन एग्जिस्टेंस वाला भी आ सकता है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें चूंकि दो कंडीशंस थी, एक एग्जिस्ट कर रही है और एक नहीं कर रही, तो अगर आप नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंडीशन लिखना चाहे भी तो वो लिख सकते हैं, लेकिन साथ में पार्शियल इम्पॉसिबिलिटी जरूर लिख दें, क्योंकि दो चीजें हैं ना, दो चीजें हैं. अगर सिर्फ वो ताजपोशी वाली बात होती ना तो फिर नॉन एग्जिस्टेंस वाली बात आ जाती, लेकिन ये सिर्फ ताजपोशी वाली बात नहीं, दो है. तो हमने कहा नॉन एग्जिस्टेंस है लेकिन एक है, दूसरी तो एग्जिस्ट कर रही है ना, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है. चलिए जी, अब चलो भाई ठहर जाए, अभी तो हमारे असल क्वेश्चन तो अब शुरू होंगे पास्ट पेपर्स के. अभी तो आई कैप के थे, बुक के. पास्ट पेपर के तो क्वेश्चन ही अब आएंगे. व्हाट इज मेंट बाय डिस्चार्ज ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या मतलब है डिस्चार्ज कॉन्ट्रैक्ट? एक मिनट हरिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस टाइम खत्म हो जाएगा? खलास, इंतकाल, द एंड. लीगल डेफिनेशन बता मेरे भाई,
when rights and liabilities of parties come to an end. اردو ترجمہ نہیں بول proper legal definition. Briefly describe the mode of discharge of a contract by mutual agreement under the provision. جس سے پوچھوں وہی بتائے. آپ بتائیے mutual agreement کے کیسز. پہلا نویشن, آلٹریشن, ریسیژن, ریمیشن, ویور, پرومیسز, نیگلیکٹ. پرومیسز نیگلیکٹ کلیئر ہوگا. حالانکہ پرومیسز نیگلیکٹ ہم اٹیمپٹڈ پرفارمنس میں بھی پڑھ چکے ہیں, لیکن بہرحال دوبارہ ریپیٹ کر دیا تو کر دیا. پھر اس کے بعد اور بھی امپاسبلٹی والے بھی تو آئیں گے. ہاں اس نے یہ ذہن میں رکھیے گا, اس نے ڈسچارج آف کنٹریکٹ پوچھا تو ہے, لیکن صرف میوچل, اس کو انڈر لائن کر لیں, صرف میوچل ایگریمنٹ کا پوچھا ہے, باقی کیسز نہیں بتانے. Respond to the following independent scenario under the provisions of Contract Act 1872. Respond کرنا ہے آپ نے. Imran Traders entered into a 1-year contract with Minhas Oils Limited for the supply of gravels for their extraction project in Badin at a fixed price of ₹30,000 per dumper. مشکل سے انگلش آ گئی. بہرحال اتنا پتا ہے کہ کوئی چیز سپلائی کرنے کا ایگریمنٹ ہے 30,000 کے حساب سے, بجری ہے, ٹھیک ہے. 6 months after the contract, the diesel prices increased sharply, making it non-profitable for Imran Traders to continue the supply at agreed price. پرائسز بڑھ گئی, اب وغیرہ نہ بھائی میرے لیے یہ نقصان کا باعث بنے گا. Therefore it terminated the contract on the ground of impossibility of performance. Describe whether the contract is discharged in the above situation. Contract discharge ہوا ہے, نہیں ہوا. Commercial impossibility is not supervening impossibility. تو اس کا مطلب کیا ہوا, عمران ٹریڈرز ابھی بھی لائبل ہیں سپلائی کرنے کے لیے. جی ہاں, اگر وہ سپلائی نہیں کرتا ہے عمران ٹریڈر, تو پھر یہ بریچ آف کانٹریکٹ کا کیس ہوگا اور اسے ڈیمیجز پے کرنے پڑیں گے. نیکسٹ چلیں 10 کے بعد 11. طالب was indebted to بشیر. پہلے کہتا ہے طالب owes بشیر, طالب بشیر کا مقروض ہے, اس کا بھی وہی مطلب ہے. طالب is indebted to بشیر, اس کا بھی وہی مطلب ہے. پھر اس کے بعد کیا کہہ رہا ہے, بشیر on طالب's request بشیر agreed to accept جہانگیر as his debtor. طالب کی ریکویسٹ ہے, بشیر نے کہا اچھا طالب تم جاؤ جہانگیر کو میرا ڈیٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ طالب نے جہانگیر سے پیسے لینے ہوں گے نا اور بشیر کو دینے ہوں گے. اس نے بشیر سے کہا بھیا میرے سے تو پیسے لینے ہیں, ڈائریکٹ کس سے پیسے لے لو. بشیر کو رحم آ گیا, اس نے کہا ٹھیک ہے طالب تم نکلو جہانگیر کو آنے دو. تو اب یہ کون سا کیس ہے, بلا نوویشن, نئی پارٹی آ گئی. اب پرانی پارٹی لائبل ہے کیونکہ اس کا کانٹریکٹ ہی ختم ہو گیا. پرانی پارٹی کیوں نہیں لائبل, اس کا کانٹریکٹ ختم ہو گیا. جہانگیر فیل ٹو میک پیمنٹ آن ڈیو ڈیٹ پہ جہانگیر نے پیمنٹ نہیں کی. انڈر دا پروویژن کانٹریکٹ ایکٹ یو آر ریکوائرڈ ٹو ایکسپلین ویدر بشیر کین ناؤ ڈیمانڈ پیمنٹ فرام طالب. کون سی پیمنٹ, کوئی پیمنٹ نہیں. طالب کہے گا بھاگو, کیوں بھاگو, کہتا ہے میری جگہ پہ جہانگیر جو آ گیا تھا, تو جب میرا کانٹریکٹ ختم ہو گیا تو اب اس کانٹریکٹ کی لائبلٹیز بھی ختم ہو گئی. اب تم جو بھی لیگل ایکشن لینا ہے کس کے اگینسٹ لو, جہانگیر کے اگینسٹ لو. نوویشن کے کیس میں نئی پارٹیز آئیں تو پرانی پارٹیز لائبل نہیں, پڑھا نا. لالچی ٹریڈرز, کون, لالچی ٹریڈر agreed to supply cotton yarn to Farzi Textile Limited at a fixed price for 1 year. 3 months after the formation of contract, price of yarn increased sharply, making it commercially unviable for Lalchi traders to continue the supply at agreed price. Therefore, they terminated the contract on the ground of difficulty or impossibility of performance. ہوتا تھا کانٹریکٹ کا ختم ہونا, کانٹریکٹ کا ختم ہونا بنتا تھا, کیوں نہیں بنتا, commercially impossibility is not supervening impossibility. Under the provisions of Contract Act itself, briefly describe پہلا requirement whether the contract will be discharged under the above circumstances. اچھا 5 نمبر پتہ نہیں کس چیز کے دے دیے, 5 نمبر میں کیا پوچھ رہا ہوگا, پہلے ہم اسے بتائیں گے لیگل ریلیونٹ لیگل پروویژن کہ سبسیکوینٹلی سپرفیننگ امپاسبلٹی کی وجہ سے کانٹریکٹ ختم ہو جاتا ہے. پھر بات کریں گے لیکن کمرشل امپاسبلٹی سپرفیننگ امپاسبلٹی میں نہیں آتا, اسی لیے کانٹریکٹ اسٹل ویلڈ ہے. What would be your decision if Lalchi traders were importing yarn and government has imposed a ban on its import? یہ سپرفیننگ امپاسبلٹی ہے. گورنمنٹ اگر لا چینج کر دے اس وجہ سے بعد میں کوئی کانٹریکٹ پرفارم کرنا پاسبل نہ ہو تو یہ اس صورت میں. اچھا آپ نے اس کا سولوشن دیکھنا ہے اور مجھے بتانا ہے دونوں میں تقریباً, ابھی نہیں گھر جا کے,
دونوں میں بات ایک کیس اس میں ایک کیس اس میں, ریکوائرمنٹ دونوں میں سیم ہے, ایک کے 5 نمبر ایک کے 2, ایسے ہی ہے نا. بتایا تو دونوں میں ایک ہی ہے کہ کانٹریکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے. تو اس کی ریکوائرمنٹ میں سولوشن میں کیا فرق ہوگا, اس کا ایگزامینر کمنٹس میں مجھے پڑھ کے, ابھی نہیں گھر جا کے, ابھی نہیں گھر جا کے, تاکہ آپ کو پتا چلے اگر کم نمبر کے ساتھ کوشچن ہو تو پھر کتنا لکھنا, زیادہ کے ساتھ ہو پھر کتنا لکھنا. بس ٹھہر جائیں, ٹھہر جائیں, ابھی ٹائم ہے. کیا چیز رہ گیا, نہ یہ آج ختم کر, میں آپ کی بات جب ماننی ہو آپ کی بات مان لیتا ہوں. ٹائم ختم نہیں ہوا, ٹائم ختم ہو گیا. ایم سی کیوز. Select the contract is said to be performed when one party fulfills his promise. Both promisor perform their respective promises. Yes. Law dispenses with performance. یہ اس میں fulfill نہیں ہوتا, perform نہیں ہوتا, اس میں discharge ہوتا ہے contract. One of the promisor makes attempted performance. نہیں, contract کب perform ہوتا ہے, B option. Clear? Next, second. Valid tender requires to be unconditional, yes. To be made at proper place and time, yes. To be made for whole quantity application, yes. So correct option kya hogi? All of the above, yes. Mr. A agrees to supply 100 bags of tea to Mr. B at rupees 1000 per bag on a particular date. Mr. B was to pay subsequently after the supply of tea. On due date, Mr. A supplies tea and Mr. B makes payment. تو کیا ہوا? But if on due date, Mr. A takes the contracted quantity of tea to Mr. B's godown and Mr. B refuses to accept the delivery, state the legal position. پہلے اس نے کہا کہ ڈلیوری ہو گئی, دوسرے میں کہا ریفیوز کر دی. First case is attempted performance, second is voidable. First is voidable and second is attempted performance. First valid ہے, second attempted ہے. First case is actual performance and second performance. Yes, C. First case is attempted performance and second case is actual. galat. C option correct. 4. Payment received by the creditor must be appropriated for discharging debt. Creditor سے جو پیمنٹ ہے وہ کس ڈیٹ کو ڈسچارج کرنے میں یوز ہونی چاہیے. Which has been borrowed at last according to instruction given by debtor in a logical sequence. Which has been borrowed first. اچھا میں ان دونوں میں پھنس گیا ہوں, بی او ڈی میں. میرا خیال ہے which has been borrowed first, لیکن پہلے B رول لگتا ہے. اگر انسٹرکشنز نہ ہو پھر D والا رول لگے گا. ہاں B نہ ہو تو پھر کریڈیٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے, اگر کریڈیٹر بھی ڈیسائیڈ نہ کرے پھر D والا رول لگتا ہے اینڈ پہ. تو پہلے دونوں رول لگتے ہیں, لیکن پہلے کون سا رول لگتا ہے, اسی لیے کچھ آپشن کو سلیکٹ کریں گے, B کو. کلیئر ہوئی ہے بات, آگے چلتے ہیں. Mr. X promises to sell standing timber to Mr. Y. As per the terms of contract, Mr. X will cut and cord the timber, whereupon Mr. Y will take it away and pay for it. X نے Y کو timber بیچنے. Mr. X cords only a part of timber and neglects to cord the rest. تھوڑا سا سامان جو ہے اس کو کاٹا, اس کو ریز کیا اور باقی کوئی کام نہیں کیا. Y wants to initiate legal proceedings, just in the legal action. کیا Y legal action لے سکتا ہے, کہ ڈیمیجز کلیم کر سکتا ہے؟ مسٹر وائی میں اوائڈ کانٹیکٹ کر سکتا ہے. یس. مسٹر وائی میں کلیم کمپنسیشن فرام مسٹر ایکس, یہ بھی کر سکتا ہے. مسٹر وائی ڈز ناٹ ہیو اینی لیگل ریمیڈی, غلط. مسٹر وائی میں وائڈ دا کانٹیکٹ اینڈ کلیم کمپنسیشن فرام مسٹر. اچھا میں کنفیوز ہو رہا تھا, میں کہہ رہا تھا اے کروں کہ بی کروں, اے کروں کہ بی کروں. اے بھی کر سکتا ہے, بی بھی کر سکتا ہے, پھر میری مشکل کب آسان ہوئی, ڈی پہ پہنچے. اس میں سے دونوں, تو موسٹ اپروپریٹ کیا ہوا, ڈی آپشن. 6. Mr. Kareem owes several debts to Mr. Karam. Mr. Karam نے Mr. Kareem کے بہت سے پیسے دینے ہیں, which are of distinct amount and payable on different days, جن کی amounts different ہے, different dates پہ payable ہے. One of the debts has become time barred, which Mr. Kareem cannot legally recover from Mr. Karam. ایک ڈیٹ ٹائم بارڈ ہے, ٹائم بارڈ تو گیا. On a particular date, Mr. Karam makes a payment but does not give any instructions. Mr. Karam نے پیسے دیے اور وہی غلطی کی جو ایگزام میں کرتا ہے, کیا انسٹرکشن نے دی کہ کون سی ڈیٹ کی پیمنٹ ہے. State the legal position with regard to the appropriation payment. Mr. Kareem has no right to apply this payment for time barred debt. Mr. Karam's instruction has to be followed. Instruction تو دے نہیں. Mr. Karam has to obtain court's advice. کورٹ کی ایڈوائس لینی ہے. بھائی میں نے خود دیکھا پیسے سر ہلا رہے ہیں, اب اس کی طرف بھی سر
اچھا اس کو کہہ رہے تھے کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں آپ کی طرف سے ہاں کیا اس کو کیوں ایسے کہہ رہے تھے؟ اچھا چیپٹر 1 پڑھایا آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے. مسٹر کریم ہیز اے رائٹ ٹو اپلائی دس پیمنٹ فار ٹائم بارڈ. نہیں کیا مطلب ٹائم بارڈ اگر انسٹرکشن نہ دی گئی اور ٹائم بارڈ ڈیٹ کی پیمنٹ ہو سکتی ہے. کون سی ڈیٹ کی پیمنٹ نہیں ہو سکتی؟ ڈسپیوٹیڈ ہو. شاباش. 6 بھی کلیئر. نیکسٹ 7 کانٹریکٹ از سیڈ ٹو بی ڈسچارج یعنی ناٹ نیڈیڈ ٹو بی پرفارمڈ بائی میوچل ایگریمنٹ. کب؟ وین. کب کانٹریکٹ میوچل ایگریمنٹ کے ذریعے سے پرفارم کرنا ضروری نہیں ہے. چینج ان کانٹریکٹ از میڈ وداؤٹ فری کنسنٹ آف دا پارٹیز. نہیں کیا اس میں کانٹریکٹ ڈسچارج ہو جاتا ہے؟ کیا نہیں ہوتا بھائی. چینج ان کانٹریکٹ از میڈ بائی ون آف دا پارٹیز. نہیں. اولڈ کانٹریکٹ از سبسٹیٹیوٹڈ بائی نیو کانٹریکٹ. نیو کانٹریکٹ. اچھا یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ اولڈ کانٹریکٹ از سبسٹیٹیوٹڈ بائی نیو کانٹریکٹ یا نیو کانٹریکٹ از سبسٹیٹیوٹڈ بائی اولڈ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ اولڈ کانٹریکٹ از سبسٹیٹیوٹڈ کا مطلب ہے اولڈ کانٹریکٹ پڑا ہوا تھا اس کو چینج کر دیا گیا ود نیو کانٹریکٹ. اور اس کا کیا مطلب ہے؟ نیو کانٹریکٹ پڑا ہوا تھا اس کو شفٹ کر دیا گیا چینج کر دیا گیا ود اولڈ کانٹریکٹ. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو کون سا؟ ٹھیک ہے. اور یہ نوویشن کا کنسپٹ ہے. میوچل ایگریمنٹ ہوتے ہیں نا اس میں. یہی تو پوچھ رہا ہے بھائی میوچل ایگریمنٹ کب ڈسچارج ہوگا. 8 مسٹر اے ایگری ٹو سپلائی 100 tons of iron ore to Mr. B on 1st January. On the due date of supply he took stipulated quantity of iron ore to Mr. B's residence at 12 am. 12 am کون سا ٹائم ہوتا ہے؟ رات کے 12 کے دن کے. رات کے ساتھ پی ایم نہیں آتا. نہیں یہ جو ایگزیکٹ 12:00 یہ اے ایم ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اگلا دن اگلی ڈیٹ سٹارٹ ہو گئی ہے یا آدھی رات کا ٹائم. دس از دی کیس آف ٹینٹیو پرفارمنس. دس آفر آف پرفارمنس اور ٹینٹیو پرفارمنس از ویلڈ ہے کیا؟ نہیں ہے. انویلڈ بیکاز پلیس اینڈ ٹائم آف سپلائی از ناٹ ریزنیبل یا انویلڈ بیکاز ٹائم آف سپلائی از ناٹ ریزنیبل. پلیس اور ٹائم دونوں ریزنیبل کیونکہ ریزنیبل پلیس ہوتی ہے ویئر ہاؤس گھر نہیں اور ریزنیبل ٹائم ہوتا ہے بزنس آورس رات کے 12 بجے نہیں. 9 ایکسپٹنس آف لیسر پرفارمنس بائی پرومسی از ویلڈ. سی آپشن کریکٹ ہے. لیسر پرفارمنس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں نا. اسے کیا کہتے تھے؟ اگلا وہی کویسچن. ریمیشن مینس ایکسپٹنس آف لیسر پرومس دین گیون. بی. تو 9 اور 10 ایک ہی چیز ہے. اس میں اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی. آپشن ایم سی کیوز میں یہاں پہ اس نے آپشن گیونگ اپ سم رائٹس ان فیور آف اے پرومیسر یعنی کچھ رائٹس چھوڑنا. کچھ رائٹس چھوڑنا یہ بھی ریمیشن کی طرف جا رہا ہے لیکن ریمیشن کی پراپر ڈیفینیشن جو ہے وہ بی ہے. 11 مسٹر اے انٹرڈ ٹو این ایگریمنٹ ود مسٹر بی فار سیلنگ. آپ کی ابھی اس کے بعد کلاس تو نہیں آ گئی؟ کب ہے؟ لائبریری میں کلاس. مسٹر اے انٹرڈ ٹو این ایگریمنٹ ود مسٹر بی فار سیلنگ 100 tons of wheat at specified price to him on 15 March, but before the due date of delivery the President of Pakistan has passed ordinance debarring the debar means ban لگانا منع کرنا individuals from supplying more than 5 tons of wheat. ایگریمنٹ کیا تھا 100 tons کا. پریزیڈنٹ نے کہا 5 ٹن سے زیادہ کوئی ویٹ سپلائی نہیں کر سکتا. لیگل پوزیشن بتائیے اے اور بی کے درمیان. کانٹریکٹ بٹوین اے اینڈ بی کمز ٹو این اینڈ بیکاز اٹس پرفارمنس ہیز بیکم انلافل. یس یہ ٹھیک ہے. بی کانٹریکٹ بٹوین مسٹر اے اینڈ مسٹر بی کمز ٹو این اینڈ بیکاز سبجیکٹ میٹر آف دا کانٹریکٹ از ڈسٹرائڈ. Contract comes to an end because the personal incapacity of the party, because certain state of things gets changed. تو کس وجہ سے؟ unlawful ہونے. کریکٹ آپشن اے. نہیں 5 ٹن بھی سپلائی نہیں کرے گا کیونکہ ایگریمنٹ 100 ٹنس کا ہوا نا. لیکن اگر وہ پارٹی کہہ دے تو 5 ٹن سپلائی کر سکتا ہے لیکن وہ علیحدہ سے کانٹریکٹ سمجھا جائے گا. یہ کانٹریکٹ ختم ہو گیا. 12 کانٹریکٹ ول ناٹ بی ڈسچارج آن اکاؤنٹ آف سپرویننگ امپاسبلٹی ان کیس آف چینج ان لا. نہیں اس میں سپرویننگ امپاسبلٹی ہوتی ہے. ڈیتھ آف پرومسر ان کانٹریکٹ آف پرسنل نیچر اس میں بھی. فیلئر آف تھرڈ پارٹی ریلائڈ اپون بائی دا پرومس اس میں نہیں ہے. اور نان ایگزسٹنس آف پرٹیکولر اسٹیٹ آف تھنگس اس میں بھی سپرویننگ امپاسبلٹی ہوتی ہے. 13 سپرویننگ امپاسبلٹی مینس سبسیکوینٹ امپاسبلٹی. انیشیل irrelevant relevant یہ تو irrelevant. which of the following statement is true? true statement ہونی ہے. partial impossibility does not invalidate a contract. یہ true ہے تو بھائی impossibilities due to conduct of third party will discharge contract. نہیں. commercial impossibility affects validity of contract.
डिफिकल्टी इन परफॉर्मेंस इज ए वैलिड ग्राउंड ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी, ये भी नहीं। तो फर्स्ट करेक्ट ए 49। 15 Mr. H hired a room in the some hotel of Lahore to witness PSL final match on 22nd March, but due to the emergency declared by government in the wake of pandemic coronavirus, the match was cancelled. Examine legality of this contract. बताइए मिस्टर एच इज लायबल टू पे द रेंट टू द होटल, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है क्या? क्योंकि गवर्नमेंट ने मिस्टर एच इज एक्सक्यूज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग रेंट टू होटल। अच्छा ये केस कौन सा है? पर्टिकुलर स्टेट ऑफ थिंग्स नेसेसरी वाला, तो ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आता है। फिर मिस्टर एच इज एक्सक्यूज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ पेइंग रेंट टू द होटल, यस, अब उसने रेंट पे नहीं करना। मिस्टर एच इज लायबल टू पे द रेंट अलोंग विद इंटरेस्ट, नो। मिस्टर एच इज एक्सक्यूज फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ड्यू टू द पर्सनल इनकैपेसिटी, पर्सनल इनकैपेसिटी नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है बी। लास्ट क्वेश्चन, the contract is a mutual exchange of promises between two parties. When both the promisers do what they have promised to do, the contract is said to be performed and contract comes to an end. ये सिर्फ इंट्रो दे रहा है, कह रहा है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में बी ऑफ टू टाइप्स, लीगल एंड इलीगल, कंडीशनल एंड कंडीशनल, अटेम्प्टेड एंड ऑफर, एक्चुअल एंड अटेम्प्टेड, डी ऑप्शन करेक्ट। इतनी सी बात ही, परेशान हो गए थे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं, अल्लाह हाफिज।